الحمد لله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. محترم دوستوں، ہماری تفسیر چل رہی ہے. آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کو درود شریف سے خاص مناسبت ہے. اور ہمیں معمول بنانا چاہیے. ہر جمعہ کو زیادہ سے زیادہ درود شریف اور رمضان المبارک میں خاص طور پر جمعہ کی جو رات جو گئی، اس رات میں جہاں تک ہو سکے 300 مرتبہ درود شریف. اگر لمبا درود شریف پڑھنے میں دل لگتی ہے تو چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. چھوٹا کون سا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا مختصر، 10 منٹ میں ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جمعہ کو میرے اوپر خوب درود بھیجو، کثرت سے درود بھیجو. تو علماء فرماتے ہیں کہ 300 مرتبہ پڑھیں گے تو کثرت میں شامل ہو گئے. اس لیے خاص کر کے جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد معمول بنانا چاہیے 80 مرتبہ پڑھنا. اس کی کیا فضیلت آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ 80 سال کی گناہ معاف فرماتا ہے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب مفت میں اپنے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 6 یا 7 منٹ. ہم اتنی بڑی فضیلت سے معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر. اتنا احسان تو ہمارے ماں باپ کا بھی نہیں. کسی بھی دنیا میں بڑا سا بڑا ہمارا محسن ہو، اس کا بھی اتنا احسان نہیں جتنا احسان ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہے. ہم اتنا بھی نہ کر سکتے. درود کا مطلب کیا معلوم؟ رحمت کی دعا کرنا. یہ فارسی لفظ ہے درود. یہ اللہ درود بھیج یعنی تو رحمت بھیج. اور ایک بات یاد رکھیں، ہم اگر درود نہیں بھی پڑھیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا ہی رہتا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں سب سے پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ و فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب آپ ہی بتاؤ اللہ تعالیٰ روزانہ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے قبر مبارک میں. مسلسل بارش کی قطرات اگر کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہمیں کیوں کرتی ہے؟ ہمارا کام بنے گا اس لیے.
ہم اگر درود نہیں بھی پڑھیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں تو نازل فرماتا ہی ہے اور فرشتے بھی نازل فرماتے ہیں. روزانہ حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے یعنی 70,000 فرشتے روزانہ آسمان سے اترتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. ان کا درود کیسا ہوگا؟ ہمارا درود تو ہمیں پتا ہے کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی، جلدی ہوتی ہے، کب جلدی ختم ہو جائے تو میں بات جاؤں. اس تصور کے ساتھ ہم درود پڑھتے ہیں. روزانہ فرشتے 70,000 نازل ہوتے ہیں، قبر کے پاس سلام پیش کرتے ہیں اور پھر آسمان پہ چلے جاتے ہیں. اور اللہ تو 24 گھنٹہ رحمت بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے. تو ہمیں کیوں حکم دیا؟ ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہم تو گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، ہماری زندگی میں تو سنتیں بھی نہیں ہیں. فرشتے بالکل پاک ہے، معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں، تو ان کی رحمت کی دعا کتنی زبردست. لیکن ہمیں یوں فرمایا کہ تم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو، سلام بھیجو. کیا وجہ؟ ہمارا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے پتا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً عبداللہ بن مسعود، ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے اور سجدہ کیا، بڑا طویل سجدہ. صحابی فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہو گیا کہ آپ کی روح تو قبض نہیں ہوئی. صحابہ تو عاشق کی ذات ہے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ آپ پر قربان کیا. آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا صحابہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، فراق. جب آپ کی وفات ہوئی تھی تو عجیب حالات تھی صحابہ کی. ایک مستقل منظر تھا اس وقت. تو یہ ڈر گئے، لمبا سجدہ کیا، بڑا طویل سجدہ کیا. جب سجدے سے سر اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا طویل سجدہ کیا؟ میں تو ڈر گیا تھا کہ آپ کی روح تو قبض نہیں ہوگی. چلو بتاؤ، ایسے سجدے کی ضرورت تو ہمیں، ہم تو کیسا سجدہ کرتے ہیں؟ معاف فرما اللہ تعالیٰ. اگر امام صاحب جو 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ مخرج کے ساتھ جو پڑھ لیتے تو بعد میں چیمی گویا شروع ہو جائے. بہت لمبا سجدہ کیا، صرف 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی کیسا سجدہ فرماتے تھے معلوم؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سجدے میں جاتے تھے اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا، مجھے خطرہ ہوتا تھا کہ روح تو قبض نہیں ہوئی، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو ہلاتی تھی کہ جان تو ہے کہ نہیں، باقی روح تو ہے کہ نہیں. جب حرکت کرتے تو مجھے اطمینان ہوتا، ہاں روح ہے مجھ، روح پرواز نہیں کر رہی. کتنا طویل سجدہ. بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب سجدے میں ہوتا ہے اتنا قریب کسی عبادت میں نہیں. اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ سجدے کو کسی کے لیے گوارا نہیں کیا، نبی کے لیے بھی نہیں. نبی کے لیے بھی نہیں. اور آج کل کیا ہو رہا ہے پتا؟ پیروں کو سجدہ ہو رہا ہے، اور وہ پیروں کا بھی ٹھکانا نہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے معلوم نہیں.
نہیں سنت کا ٹھکانا کہ نہیں زندگی کا ٹھکانا, نہیں نمازوں کا ٹھکانا, ان کو صدقہ کر رہے ہیں لوگ. صرف مرد نہیں, عورتیں بھی صدقہ کر رہی ہیں اور پیر چوم رہے ہیں. کتنی خرافات, کتنی جہالت, کتنی بدعت, یہ معاف نہیں ہوگا. یاد رکھنا, اللہ معاف نہیں فرمائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا اپنے ساتھ شرک کو. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو بڑا سا بڑا, اللہ اس کو معاف فرما دے گا, لیکن یہ معاف نہیں ہوتا شرک. آج تو مزاروں کی عبادت ہو رہی ہے, مزاروں کی پرستش ہو رہی ہے, مزاروں سے مانگا جا رہا ہے, اولاد مزاروں سے, روزیت مزاروں سے, نظریں مزاروں کے لیے. یہ سب شرک ہے, میں نہیں کہتا, اللہ فرماتا. آپ اندازہ لگاؤ, ایک صحابی نے فرمایا, غالباً عدی بن حاتم, وہ فرماتے ہیں میں ایک شہر گیا تھا, ہیرا نامی, غالباً, کہ یا رسول اللہ میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں اپنا بڑا سمجھ کے, تو آپ تو سب سے بڑے ہیں ہمارے, ہم آپ کو سجدہ نہ کریں تو کس کو کریں, وہ تو لائق بھی نہیں ہے, اس کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو بالکل سزاوار ہیں, آپ تو مستحق ہیں, آپ تو کتنے بڑے ہیں, آپ تو سرکار دو جہاں ہیں, آپ تو سردار دو جہاں ہیں, تو آپ کو سجدہ بالکل زیب دیتا ہے, تو ہم آپ کو سجدہ کیا کریں یا رسول اللہ جب بھی آپ کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں کسی کو سجدہ کرنا کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے, کہ عورت بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہ کرے. نبی کو تو بالکل نہیں, لیکن عورت بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہ کرے. سجدہ کسی کے لیے زیبا نہیں سوائے اللہ کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا, کتنا بڑا ہے. سجدے میں آدمی سب سے زیادہ رحمان کے قریب ہوتا ہے, حدیث کا مفہوم. اسی بنا پر یہ جو جگہ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں, مسجد. مسجد کیسے نام رکھا, سجدے کی جگہ. حالانکہ رکوع بھی ہوتا ہے, قیام بھی ہوتا ہے, قعدہ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس پر نام نہیں رکھا. اس جگہ کا نام سجدے سے رکھا. یہ سجدے کی جگہ ہے یعنی مسجد. کیوں؟ یہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا. یہاں سے بات چلی بعد میں, کتنا لمبا. صحابی کو شوق ہو گیا, کیا بہت بات ہے. جب سجدے سے سر اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, چہرہ دمک رہا تھا, چمک رہا تھا, ایسا لگتا تھا کہ گویا چاند طلوع ہوا, 14ویں رات کا چاند. بلکہ صحابہ تو فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے مان پڑ جاوے, ایسا چہرہ دمک رہا تھا, اتنا خوبصورت تھا, اور خوشی کے عالم میں تھے. پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے, اتنا طویل سجدہ کیا اور آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے, اتنے آپ خوش ہو. کیا جواب دیا پتا, کہ ابھی جبرائیل آئے. جبرائیل نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے, اے نبی آپ کا امتی آپ پر اگر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا اور 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا. اس بات کی خوشی میں نے سجدہ شکر کیا. چلو بتاؤ, یہ شکرانے کا سجدہ اللہ کے رسول کو کرنے کا کہ ہمیں کرنے کا؟ بولا ہمیں, کیونکہ ہمارے لیے یہ فضیلت بیان فرمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, ہماری یہ فضیلت ہے. لیکن سجدہ کون کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ میرے امتی کا کام بن گیا. ایک مرتبہ پڑھے گا 10 رحمتیں، 10 درجات بلند. درجات کا بلند کا مطلب سمجھے، یہاں میں آپ کو سمجھاؤں. دیگریاں جو ہوتی ہیں نا یہاں پر، ایک یوں سمجھو کہ پولیس والا، اس سے اوپر والا، اس سے اوپر والا، پھر اس سے اوپر والا کلیکٹر، پھر اس سے اوپر والا، پھر اس سے اوپر والا سی ایم، پھر پی ایم. اس طرح جو بڑا سے بڑا جو اوپر ڈگری جاتی ہے، کیسے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. تو اسی طرح کل قیامت کے دن درجات کا بلند ہونے کا مطلب ہر درجہ اوپر والا نیچے والے کے مقابلے میں بلند ہوگا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 10 درجات بلند. اب آپ ہی بتاؤ، دنیا میں اگر کوئی چپراسی ہو، معمولی تلاتی ہو، ایک دم سے اس کو پی ایم بنا دے گے، کتنا خوش ہوگا. کتنے درجات بلند ہو گئے ایک دم سے. کہاں تلاتی ہو، کہاں پی ایم، پرائم منسٹر. تو ایک مرتبہ درود پڑے گا تو چھوٹا سا لیکن اتنا اونچا مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ یہ پی ایم تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. یہ معنی اس کا درجات کے بلند ہونے کا. اور 10 گنا. تو چلو بتاؤ، 80 مرتبہ ہم نے درود پڑھا، کتنی رحمتیں؟ 80 کو 10 میں ضرب دو، ملٹیپلائی 800. اور 800 درجات بلند اور 800 گنا معاف. کتنی دیر میں؟ 8 منٹ. اس کا احساس لوگوں مرنے کے بعد ہوگا. یہ نہیں، قدر کر لو زندگی کی. ذرا سوچو ہماری زندگی کیسی گزرتی ہے. ہم دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھ سکتے تھے اور کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں. رکشا میں بیٹھیں گے چپ چاپ اللہ درود پر، بائک پہ جائیں گے برود 10 منٹ لگے گا، خاموش. ارے خاموش میں بیٹھائیں درود پر اللہ کا ذکر کر. فون پہ فضول باتیں 20 منٹ کرے گا لیکن 2 منٹ درود کے لیے نہیں نکلے گا. اس کا احساس ابھی نہیں ہوگا. میں آہستہ سے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ فضول باتوں کا کیا نقصان تھا، اور جو ہم نے 2 منٹ 5 منٹ اللہ کے ذکر میں جو گزاری تھی اس کا کیا فائدہ سامنے. مرنے کے بعد ہوگا بدلا. کیوں؟ یہ ساری باتیں ادھر ہے. یاد رکھنا، دین کی جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے 2 دن سے میں کر رہا ہوں. رمضان کی فضیلت میں نے پہلے بتائی، سورہ فاتحہ کی فضیلت میں نے بتائی، اور ابھی میں درود کی فضیلت بتا رہا ہوں جمعہ کے حساب سے. یہ پوری زندگی کے لیے آپ کو میں معمول بتا رہا ہوں. یہ سب فضیلتیں ادھر ہے. اس لیے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی جو کہا جا میں نے کہ دین کی ایک مجلس کا ثواب کتنا ہے معلوم؟ 1000 رکعت پڑھنے کے برابر، اور 1000 جنازوں میں شرکت کے برابر اتنا ثواب ہے. لیکن اگر یوں کہا جاوے روزانہ عصر کے بعد بیٹھو، مغرب سے پہلے 5-5 ہزار روپے لے کے جانا، شاید مسجد میں جگہ نہیں رہے گی. 5000 کی قیمت ہے، 1000 رکعت کی قیمت نہیں ہے، 1000 نیکیوں کی قیمت نہیں ہے. اس کی قیمت کا پتہ کل قیامت کے دن چلے گا. تو آدمی کوئی بھی اللہ کا بندہ 1000 مرتبہ اگر جو درود پڑھ لے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی موت نہیں آتی جب تک کہ وہ دنیا میں مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت کا نہ دیکھ لے. وہاں تک اس کی موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا فیصلہ ہو چکا. اور اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت دکھانے، اور جنت کیسی ہے پتہ بیان نہیں کر سکتا. یہ سارے محنت اسی لیے کی جاتی ہے، روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں گرمی کی، نمازیں
اس لیے پڑھی جاتی ہے, تراویح اس لیے پڑھی جاتی ہے, مجاہدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جنت ملے. جنت کیسی ہے معلوم؟ صرف آدمی دیکھ لے میں نے ایک مختصر حدیث میں سنا تو آپ کو پتا چلے. کل قیامت کا دن ہو, حشر کا میدان ہو, بڑا خطرناک. حشر کے میدان کی پریشانی اتنی خطرناک ہوگی مسلمانوں, حدیث میں نقشہ اس کا کھینچا ہے کہ نہ انبیاء بھی اپنی فکر کریں گے, اپنی بیوی کی بھی نہیں, اولاد کی بھی نہیں, امت کی بھی نہیں, کسی کی نہیں. ہر ایک یوں کہے گا نفسی نفسی, میری جان میری جان, بس مجھے اپنی فکر, مجھے اپنی فکر. وہ حشر کا میدان, ہر آدمی اپنے گناہ کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا. سورج یہ چھت کے قریب ہوتا, زمین کیا عالم, پانی پینے کا نہیں ملے گا, کھانا نہیں ملے گا. اور پتہ ہے کتنے دن حشر کا میدان؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن. کیسے نکلے گا؟ 15 گھنٹے مشکل پڑ جاتے ہیں, 15 گھنٹے مشکل, 50,000 سال کیسے نکلے گا؟ اگر آپ کو نکالنا ہے, اگر نکالنا ہے دنیا کی زندگی کی قدر کر لو. عرش کا سایہ ملے گا اور وہاں حوض کوثر کا پانی ملے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ملے گا. اور ایسا پانی ہوگا جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ان کو حشر کے میدان میں اتنا لطف آئے گا, وہ یوں کہے گا مجھے یہیں سے رہنا ہے. اور دوسرے لوگ پریشان ہوں گے, نفس ادھر سے ادھر بھاگتے ہوں گے, دوڑتے ہوں گے. کوئی اپنی ماں کو تلاش کرتا ہوگا, اپنے باپ کو تلاش کرتا ہوگا, اپنی بیوی کو تلاش کرتا ہوگا, اپنے اولاد کو تلاش کرتا ہوگا. اپنے اولاد کے سامنے ہاتھ جوڑے گا, وہ بیٹا ایک نیکی دے. اولاد کیا کرے؟ جاؤ جاؤ, دنیا میں میرے باپ کی ابھی نہیں, ایک نیکی نہیں ملے گی آپ کو, تم دو مجھے. بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, باپ بیٹے کا نہیں, شوہر بیوی کا نہیں, بیوی شوہر کا نہیں. وہ عالم ہوگا حشر کا میدان. اور یہ بالکل بولو تو یقینی ہے کہ نہیں؟ بالکل یقینی ہے. اگر یقین نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, پھر سے کلمہ پڑھو. ہمارا ایمان غیب پر ہے. میں نے کہا نا یہ ساری باتیں ادھار ہے, یعنی ادھار کا مطلب غیب. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کی تو شروعات فرمائی کہ یہ قرآن کس کے لیے؟ ہدی للمتقین. سب سے پہلے متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے. یہ سب سے پہلی شرط ہے. اس لیے ہمیں ادھار ہے. دنیا والوں کے لیے کیش ہے. ہمیں ووٹ دو گے تو 5,000 کیش لے لو, کیش. دنیا میں کیش ہے, اللہ کے یہاں کریڈٹ, ادھار. لیکن یاد رکھنا, یہ ادھر مت سمجھنا. اللہ کا کام کر کے تو دیکھو, اللہ دنیا میں بھی کتنی برکت دیتا ہے. ادھر کا آخرت میں, لیکن دنیا میں بھی سکون دے گا, دنیا میں بھی برکتیں دے گا, دنیا میں بھی فراوانی ہوگی, روزی میں وسعت ہوگی, پریشانیاں دور ہوگی, بیماریاں ختم ہوگی, آفت بلائیں نہیں آئے گی. یہ نقد, عبادت کا نقد فائدہ, سکون ملے گا. کوئی پوری دنیا کا بادشاہ ہو لیکن دل سے بے چین ہو, کیا کام کی یہ بادشاہ و سلطنت؟ کوئی کام کی نہیں. اور ایک آدمی وہ ہے جو فقیر ہے, جھونپڑی میں رہتا ہے, کھانا بھی میسر نہیں, لیکن اس کو پوچھو تمہیں دل میں کیسا سکون ہے, وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ کو وہ سکون نہیں جو مجھے ملا. تو اصل میں سکون ہے, اصل راحت ہے, اسباب نہیں. بعض آدمی اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اے سی میں بھی ٹھنڈک نہیں لگتی, دل بے چین ہوتا ہے, اچاٹ ہوتا ہے. اور دیکھا جا رہا ہے کروڑوں پتی, ہر وقت پریشانی, الجھن, بے چینی, حالات, مشکلات,
یہ کس کام کی دولت؟ اصل سکون ہے. تو یاد رکھنا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ پہلے تو سکون دیتا ہے اس کو. یہ نقد فائدہ، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. 5,000 دو جو پوری رات بیٹھے عشاء کے بعد بیٹھو مولانا بیان کرنے کے لیے، فجر میں 5,000 دو بیٹھیں گے نہیں آتے سمجھ میں. میں آپ کی بات نہیں کرتا، مطلق ہم سب کی بات کرتا. ہمارا ایمانت بس کیش پر ہے، نقد پر، دنیا پر، آخرت پر بہت افسوس. تو حشر کے میدان میں سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے ہوں گے. کتنے ہوں گے بتاؤ؟ ابھی فی الحال کتنے ہیں معلوم؟ 600 کروڑ ہیں. ہر زمانے میں 600 کروڑ. تو قیامت تک میں کتنے ہوں گے؟ اربوں خربوں. اللہ کو پتا ہے. آج تک کتنے سال ہو گئے دنیا میں؟ آدم علیہ السلام کے آنے کے 7,000 سال کے اوپر ہوا. کتنا؟ 7,000 سال کے اوپر. آدم علیہ السلام کی انتقال کی 7,000 سال ہو گئے. تو آج تک کتنی مخلوق آئی ہوگی بتاؤ. ارے ہو سکتا ہے مسجد کے نیچے کتنے آدمیوں کے لاش کی ذرات ہوں گی. کل قیامت کے دن اللہ جمع فرمائے گا. قبر میں جانے کے بعد بدن جو ہے نا ذرہ ہو جائے، ریزے ریزے ہو جائے. وہ کن ہوتے ہیں نا، اس کو ذرہ بولتے ہیں. مٹی کا کن چھوٹے چھوٹے. تو کتنے تو ایسے ہیں جو ہماری جو ہوا میں مٹی اڑ کے آتی ہے ہم جھاڑتے ہیں نا، تو کتنوں کی لاشوں کی ذرات ہیں یہ تو. لیکن ہمیں پتا نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ یہ ذرہ کس کی لاش کا ہے. دنیا میں کوئی زمین کا ذرہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی انسان کی لاش کا حصہ نہ ہو. اللہ سب کو جمع فرما دے گا حشر کے میدان میں. یا اللہ، کمر میں ایک چیز ہے اتنی سی ہڈی جیسی، وہ کبھی سڑتی نہیں گلتی نہیں، وہ ہر ایک کی محفوظ ہے پوری دنیا میں زمین میں. وہ بیج ہے کوئی انسان کا. اس کو بیج سمجھو. کیا سمجھو؟ بیج. اس پر پورا انسان اٹھے گا کل قیامت، اسی پر بنے گا. پوری دنیا میں ذرات جہاں جہاں اس کے اڑ گئے ہوں گے، جنگلات میں، سمندروں میں، ہوا میں، فضا میں، زمین میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، جہاں جہاں اس کے ذرات ہوں گے وہ سارے ذرات اس بیج کے ساتھ مل جائیں گے اور جیسا انسان دنیا میں تھا ویسا ہی بن جائے گا. یہ ہے حدیث میں. اللہ کے لیے کوئی مشکل یہ جمع کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. میں ابھی سمجھا تھا لیکن وقت نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے، اس کو بھی میں آپ کے عقل میں بٹھا دیتا انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، لیکن ابھی وقت نہیں. تو حشر کا میدان ہوگا اور اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے ایک ایسے آدمی کو لے آؤ جس نے دنیا میں کبھی راحت اور سکون کا نام بھی نہیں سنا. راحت اور سکون تو دیکھی نہیں، نام بھی نہیں سنا بیچارے نے. جب سے پیدا ہوا مرتے دم تک مصیبت میں مصیبت میں، تکلیف ہی میں اس نے پوری زندگی گزاری. جس کو پتہ ہی نہیں کہ صحت کسے کہتے ہیں، راحت کسے کہتے ہیں، چین کسے کہتے ہیں، سکون کسے کہتے ہیں. ہر وقت آفت میں، بلا میں، مصیبت میں، بیماری میں، تکلیف میں رہا. ایسے بھی ہیں دنیا میں آج. تو سب سے زیادہ مصیبت والے آدمی کو لے آؤ میرے پاس. فرشتے لے آئیں گے. اللہ پوچھے گا، بہت سننا روایت کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں. اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے کبھی راحت دیکھی؟ بندہ کہے گا میں نے راحت کا لفظ ہی آج سنا، میں تو پوری زندگی مصیبت میں. ٹھیک ہے، اچھا بالکل کبھی سکون راحت دیکھی نہیں؟ کہنا میں جانتا ہی نہیں، میں تو صرف مصیبت جانتا ہوں کہ مصیبت کسی کو. بغیر سننا کیا مزے کی بات ہے. یہ حدیث تک دے دو کیا مزے کی.
اللہ فرمائے گا فرشتے سے اس کو صرف جنت کے سامنے سے گزار، داخل مت کر، صرف جنت کی ہوا لگے بس۔ فرشتہ اس کو لے کر جنت کے سامنے سے گزارے گا، پھر واپس لے جائے گا۔ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش و خرم ہوگا، اس کے چہرے پر کیا خوشیوں کی لہر ہوگی، کیا آثار ہوں گے۔ ٹھنڈا سانس لینا ہوگا، سکون کا سانس لینا ہوگا، سب دنیا کو بھول جائے گا، اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے مصیبت کبھی دیکھی؟ وہ بندہ کہے گا مصیبت کسے کہتے میں جانتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ بولو، نہ بولو نے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ بولو گے نا سبحان اللہ، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں کہوں گا بعد میں اس کا کیا ثواب، ابھی نہیں، ٹائم نہیں۔ وہ کہے گا بندہ مصیبت کسے کہنے میں جانتا، ابھی تو یوں کہتا تھا کہ میں راحت جانتا نہیں، اور ابھی کیا مصیبت، کہ میں بھول گیا سب، میرے اوپر کبھی مصیبت نہیں آئی۔ حالانکہ یہ بندہ کون تھا؟ پورے حشر کے میدان میں اربوں خربوں کی تعداد میں ایسا بندہ تھا کہ جس پر کبھی راحت نہیں آئی، پوری زندگی مصیبت، پوری زندگی آفت اور بلا اور بیماری اور تکلیف اور سب کچھ اس پر تھا۔ وہ یوں کہتا ہے یا اللہ میں جانتا ہی نہیں کہ مصیبت کسے کہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ مصیبت؟ میں کہتا ہوں، اللہ فرمائیں گے میں کہتا ہوں، ابھی تو تو نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ مصیبت میں کوئی نہیں، اور تو کہتا ہے کہ راحت میں کوئی نہیں مجھ سے زیادہ۔ واللہ جنت ہی ایسی ہے کہ صرف جنت کا نظارہ، اس کی ہوا سے دنیا کی ساری مصیبتوں کو وہ بھول جائے گا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا مزہ آئے گا بتاؤ چلو۔ مسلمانوں حدیث میں آتا ہے 1000 مرتبہ درود پڑھ لو گے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا جنت کا مقام اس کو دنیا میں نہیں دکھا دیں گے۔ کیا مزہ آئے گا بتاؤ تو، ساری تکلیف بھول جائے گا نہیں؟ ارے مرتے وقت کی جو تکلیف ہے نا، جس کو سکرات الموت بولتے ہیں، غمرات الموت بولتے ہیں، موت کی بے ہوشی، موت کی سکرات، تکلیف، حدیث میں آتا ہے موت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا میں کوئی تکلیف نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بغور سننا، بہت بڑی کتاب ہے، کتاب الروح، علامہ ابن قیم کی، اس میں بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ نے تمنا کی تھی یا اللہ مجھے دنیا میں بتا دے کہ موت کی تکلیف کیسی ہے۔ لوگ کیا ہوا معلوم؟ سکرات کا عالم شروع ہوا، موت کی تکلیف شروع ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا کر دیا، چلتے پھر ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا بھائی آپ تو سکرات میں تھے، پھر اچھے ہو گئے کہ اللہ نے میری دعا کروں گی، میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے دنیا میں بتا دے موت کی تکلیف کیسی ہے، تو وہ مجھے موت کی تکلیف بتانی تھی، اس لیے سکرات تھی۔ تو کہ بتاؤں کیسی تکلیف؟ اب سنو، وہ اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ایک ساتھ میں میرے بدن میں کوئی 70 تلواروں کا وار کیا جاتا ہے۔ ایک تلوار نہیں، کتنی؟ 70، ایک ساتھ میں 70 تلواریں مارے بدن میں۔ چلو بتاؤ کیا حال ہوا بدن کا، کیسی تکلیف ہو گئے؟ وہ فرماتے ہیں میں اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا، بس میرے پاس اتنے الفاظ ہیں، ایسا لگتا تھا کہ مجھے ایک ساتھ میں کوئی 70 تلواروں سے وار کر رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تکلیف مجھے محسوس ہو رہی تھی، ایسی تکلیف تھی موت کی۔ پھر بھی ہم نہیں ڈرتے موت سے، حرام مارا جاتے فون لے لیتے، اللہ موت سے ڈر، مرنا ہے تجھے، بیوی کو ستا رہے ہیں،
اللہ موت سے ڈر مرنا ہے تجھے؟ پڑوس کو ستا رہے ہیں، پڑوس کا حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ موت سے ڈر؟ بھائی کو ستا رہے ہیں، بھائی کا حق دبا رہے ہیں، بہن کا حق دبا رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، اللہ موت سے ڈر؟ موت اتنی خطرناک ہے؟ تو کیا کہتے معلوم؟ مولوی صاحب مجھے اپنی قبر میں سننا ہے، آپ کو نہیں؟ اللہ کیا بولتا ہے تو؟ اس طرح بولنے سے آدمی ایمان میں سے نکل جاتا ہے، سن لینا۔ اس کا مطلب کیا؟ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہونا، حالانکہ آتا ہے اللہ کا خوف رکھو، یعنی اللہ کی پکڑ کا، یہ ایمان میں سے ہے۔ جو خوف نہیں رکھتا وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان میں سے نکل جاتا ہے۔ اور آج کل ہمارے اچھے اچھے لوگ بولتے ہیں، تو میراث تقسیم کی بات آتی ہے نا، اللہ بہن کے دل مر جائے گا قبر میں، کیا لیکن مولوی صاحب مجھے اپنی قبر میں سونا ہے، تم فکر مت کرو۔ ارے کیا فکر مت کرو، 1 منٹ میں سدھر جائے گا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے الفاظ سنے ہیں بعض لوگوں کے، اتنے بے باک، اتنے بے خوف، معمولی سمجھتے ہیں، معمولی اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کو۔ یا اللہ یہ دنیا نے کیسا پھنسا دیا، موت کو بھی بھولا دیا، اللہ کو بھولا دیا۔ اتنی خطرناک موت ہے، لیکن واللہ میں کہتا ہوں موت کی اتنی زیادہ تکلیف ہے، لیکن جب جنت سامنے ہوگی موت کی تکلیف مل جائے گا۔ یہ اصل بات مجھے کہنی ہے، میرے پاس دلیل ہے لیکن وقت ہو گیا، مختصر میں اشارہ کر دوں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ مسلمان تھی، ان کو کیسے مارا آپ کو پتا ہے؟ فرعون نے، بیگم تھی، بیگم فرعون کی بیوی، سب درباری سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سپاہیوں کو حکم دیا ننگی کر کے میرے سامنے لاؤ۔ نعوذ باللہ، کیا حالت ہوئی ہوگی بتاؤ حضرت آسیہ، سب کے سامنے ننگی کے بیچ میں اور سلائی، اور کیا کہا معلوم؟ بلیڈ آتا ہے نا، بلیڈ، اس سے اس کی چمڑی اٹھی ہو، پورے بدن کی چمڑی آپ کو پتا ہے بلیڈ سے چھیلی گئی۔ کیسی تکلیف ہوئی ہوگی بتاؤ؟ چہرے پر بلیڈ لگتا ہے، آنکھوں پر بلیڈ لگے، چمڑی اکھاڑنے کی، لیکن کس سے؟ بلیڈ سے۔ اور پھر کیا کیا معلوم؟ چمڑی اکھڑ جائے تو کیا ہوگا؟ بدن لال لال ہو جائے گا، نہیں گوشت نظر آئے گا، خون نے۔ پھر کہا مرچی چھینکو، مرچی۔ کیسی تکلیف ہوئی ہوگی بتاؤ؟ بتاؤ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن پتا ہے آپ کو حضرت آسیہ ہنس رہی تھی، اس حالت میں مسکرا رہی تھی۔ کیوں مسکراتی تھی بتاؤ؟ قرآن میں کیا آیت؟ جلدی بولو۔ اذ قالت رب ابن لي اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اس وقت کہہ رہی تھی کہ اللہ اپنے پاس جنت میں اپنا مکان مجھے بتا دے، مجھے میرا مکان بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں جنت کا جو مکان تھا اللہ کے پاس وہ دکھا دیا تھا، اور یہ مسکرا رہی تھی، اور لوگ تکلیف دے رہے تھے، اور ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ مجھے تکلیف ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، شاید دنیا میں ایسی تکلیف آج تک کسی کو نہیں دی جیسے حضرت آسیہ کو تھی۔ پوری چمڑی بلیڈ سے چھیلی گئی اور مرچی ڈالی گئی، لیکن حضرت آسیہ مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ جنت دیکھ رہی تھی اور اللہ کا دیدار ہو رہا تھا۔ تو 1000 مرتبہ درود پڑھو، دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ جنت دکھائے گا۔ یہ بات میں سمجھا رہا ہوں، لیکن کہاں فرصت ہے ہمارے ساتھ؟ تدرس شریف کو معمولی مت سمجھو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتنے بڑے، ابھی وقت نہیں بننا، میں آپ کو بتا رہا کہ کتنے بڑے تھے، کیسے علامہ تھے،
ان کا پورا خاندان عجیب، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، شاہ اسماعیل، مولانا عبد الحی، پورا خاندان ہمہ آفتاب سورج کی طرح اتنے زبردست. وہ فرماتے ہیں ہمیں یہ جو کچھ عزت ملی، جو کچھ عظمت ملی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، سب درود شریف کی برکت سے ملی. سبحان اللہ. شیخ ابو العزیز صاحب کے بہت بڑے بزرگ گزرے، مصر میں ان کا سلسلہ چلتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی اصلاح کے لیے شیخ کامل نہ ملے اس کو چاہیے کہ درود شریف کی کثرت رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور سلوک کے جتنے بھی مراحل ہیں درود شریف کی برکت سے طے کرا دے گا. خود بخود اصلاح ہو جائے گی، بزرگ بن جائے گا، بزرگ اللہ والا بن جائے گا درود شریف کی برکت سے. اللہ تو وقت ہو گیا. اس لیے میں نے آپ کو درود شریف کے بارے میں سمجھاتے ہیں سب آج موقع تھا جمعہ کا. اب کبھی بھولو گے؟ کیسے بھولے مولانا؟ کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ جس میں ہم نہ پڑھیں. 80 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہی چاہے کیسا ہی کام ہو مسجد سے باہر نکلیں گے پہلے 80 مرتبہ درود پڑھیں گے اور چلتے پھرتے وقت ملے گا درود پڑھیں گے اور جمعہ کی رات کو انشاءاللہ 300 مرتبہ پڑھیں گے. شواہد کا اللہ سب کو توفیق دے. آج جمعہ کا دن ہے، یاد ہے رمضان کی پہلی جمعہ ہے. ایسے بھی افطاری سے پہلے اللہ دعا قبول بھی فرماتے ہیں اور جمعہ کے دن خاص. تو ابھی وقت ہے، درود بھی پڑھیں، دعا بھی کریں. میں تو مجھے تو جانا ہے اس لیے میں جلدی جاؤں گا. اس لیے یہ وقت ضائع مت کرو، قیمتی وقت ہے. قسم کھا کے میں کہتا ہوں سونے سے بھی زیادہ قیمتی. اگر کسی آدمی کو 10 کلو پلیٹ دیے جائے سونے کے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ابھی کا وقت ہے. مرنے پر اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وقلب كما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. يا الله ہم سب کی مغفرت، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں جنت نصیب فرما. یا اللہ تیرا قرب نصیب فرما، ہمیں خوب ذکر کی توفیق دے، خوب درود پڑھنے کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے، خوب عبادت کی توفیق دے، تراویح کی روزوں کی اللہ توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے. یا اللہ اچھے عمل کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں زندگی کی قدر کی توفیق دے. ناقدری سے بچا لے زندگی کی. یا اللہ ناقدری سے بچا لے زندگی کے لمحات کو ضائع کرنے برباد کرنے سے بچا لے. یا اللہ ایک ایک لمحے کو یا اللہ کام میں لانے کی توفیق دے کہ جس سے اللہ آخرت میں کوئی حسرت، کوئی غم یا اللہ کوئی افسوس نہ رہے. یا اللہ ایسی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری روزی کا مسئلہ بھی آسان فرما دے، روزگار کا مسئلہ بھی آسان فرما دے. یا اللہ ہماری روزی میں برکت دے، وسعت دے، حلال روزی دے. یا اللہ تیری رضامندی والی روزی دے. ہمارے یا اللہ جتنے بھی مقاصد ہیں کامیابی دے. ہماری حاجتیں عافیت کے ساتھ پوری فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، مسائل کو حل فرما. ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری بیویوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمیں بھی متقی بنا، ہمیں بھی صحیح توفیق دے، ہمیں بھی اپنا بنا لے. تو ہمارا بن جا. پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے. امت پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے. سب کے حال پر ہم فرما، بیماروں کو شفا دے. یا اللہ جو وفات پا چکے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، دعاؤں کو، ذکر کو، جو بھی عبادت کی توفیق دے، صدقات زکات جو بھی ہو سب کو تو قبول فرما لے. ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے، حرمین شریفین کو آباد فرما دے. یا اللہ جو حالات کے شکار ہیں، یا اللہ جو آفت والا تیری طرف سے ہے اس کو دور فرما دے، حالات کو سازگار بنا دے، عافیت والے سکون والے بنا دے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ لے. یا اللہ ہمیں سکون والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہماری سب جائز تمناؤں کو پوری فرما، اپنے شان کے مطابق ہمیں عطا فرما. جو مانگا وہ بھی، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگا یا اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما اور ہمیشہ تجھ سے مانگنے کی توفیق دے. یا اللہ اور قبول فرما. یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما.